میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تلاوت قرآن مجید اور اسلامی واقعات پر مبنی چینل۔ تو کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پچھلی دو کہانیوں میں ہم نے پڑھا تھا اسلام کیسے پھیلا اور حضرت عمر بن عبد العزیز۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے دیانتداری کا ضلع۔ تو اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، غور سے ارشاد فرمائیں۔ یہ 640 ہجری کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قبیس اور کہکان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نصیب کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صفیں نماز کے لیے درست ہو رہی تھی۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھیں، جبکہ دیگر نمازیوں کی صفیں بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ تھیں، لیکن دور دراز مسافت کی وجہ سے صرف دلوں کی آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہی تھی۔ دور کے ان نمازیوں کی یہ صفیں بلند و بالا پہاڑوں اور سمندری جزیروں، شہروں اور بستیوں، صحراؤں اور وادیوں، کہساروں کی چوٹیوں اور محلات اور جھونپڑیوں، قید خانوں اور غزاروں، لک و دک ریگستانوں اور برفانی پہاڑوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت تک مسلسل کھڑی ہوتی رہیں گی جب تک اس خطہ ارض پر مسلمان آباد رہیں گے۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقے سے گزری اور دن بھی پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاہ خرچیوں کو دیکھ کر دنیا پہ للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور ہی سہی، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ کل حال، کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا لبابا لبابا۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پہ بند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دے دی
اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا ابو غیاث آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے، تو اور میں تو صبر کر لیں گے، تم اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہے، انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جسے ہم روزہ افطار کر سکے۔ ابو غیاث نے کہا انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئی۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیڑ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعویذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن من خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے موت کی تمنا کرے۔ خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ یوں کہا کرے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو حیوانی نکلی جو سونے کی دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی، دل میں القاء ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ لخت گم شدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو کوا جواب دے گیا کہ کیا خبر، سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گم شدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دوبارہ رکھوں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیٹیوں کا پیٹ بھروں اور ان کا تن ڈھانکوں، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کرے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے، چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا ابو غیاث کیسے آئے ہو؟
اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ ہمیانی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی نہ تھی۔ بیوی نے کہا واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن کیا ہے بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ بابا کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں، اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابا خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی، اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھے۔ تبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میرے 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، اعلیٰ تبتر ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا ہاں بھائی کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منظر پر چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا لبابا کہاں ہے؟ حاضر ہو؟ ابو غیاث لبابا بولی میں نے ایک شخص کو سمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے یہ بھی کہا تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو ہمیانی واپس کرنے کا ہے۔ لبابا نے کہا ابو غیاث ہم تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارے پڑنے ہیں، تیری 4 بیٹیاں 2 بہنیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تو اسے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین میں لبابا پہ آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لو، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطاری کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک
ایثار اور سخاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پایاں احسان یاد کریں، جو ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پایاں احسان یاد کریں، جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں اور ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان اور کوئی روزہ قبول نہیں، اور نہ یہ لوگ روزے کی حقیقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزار دی اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا لیٹا رہا اور وہ اس کے فاقہ سے خبردار بھی تھا۔ تو آج کی کہانی تھی اتنی ہی، کل انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے پوری کہانی ضرور سنیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ السلام